کہتا ہے کہ یہ جو نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ خیمے میں جاتا ہے اور یہ نوجوان لڑکیاں خیمے میں جا کر شہزادے کو کہتی ہیں اے شہزادے اگر ہمارا حسن و جمال، اگر ہماری ادائیں، اگر ہمارا رنگ و روپ تجھے موت سے بچا سکتا تو ہم تجھے ضرور بچاتے، ہم اپنی جانیں تجھ پہ قربان کر دیتے اور تجھے موت سے بچا لیتے، لیکن بات یہی ہے جب موت آتی ہے تو نہ حسن کام آتا ہے، نہ رنگ روپ کام آتا ہے، نہ ادائیں کام آتی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ خود اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتا ہے اور بادشاہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے اے میرے بیٹے، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تجھے بتا دیا، میں نے اپنا سب کچھ تجھے دکھا دیا، اگر طاقت کام آتی، اگر میری بادشاہت کام آتی، اگر میری بادشاہت کے ذریعے تجھے موت سے بچایا جا سکتا، اگر طاقتوروں کی طاقت، حسینوں کا حسن، طبیبوں کی طب اگر تجھے موت سے بچاتی تو میں تجھے ضرور بچا لیتا، اے میرے بیٹے میں تجھے زندہ رکھتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، لیکن حقیقت یہی ہے جب موت آتی ہے تو نہ بادشاہ کی بادشاہت بچاتی ہے، نہ وزیروں کی وزارت بچاتی ہے، نہ طاقتوروں کی طاقت بچاتی ہے، نہ حسینوں کا حسن بچاتا ہے، نہ طبیبوں کی طب بچاتی ہے۔ پھر وہ بادشاہ بھی اس خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ اب جب اس نیک بزرگ نے یہ باتیں سنی تو بڑا حیران ہوا، اس کے دل پہ چوٹ لگی اور اس نے سوچا کہ یہ جو میں ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتا ہوں، ہیرے جواہرات کی تجارت کرتا ہوں، یہ جو میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں، اپنی تجوریاں بھر رہا ہوں، اگر یہ سب کچھ مجھے موت سے نہیں بچا سکتے تو پھر میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ بزرگ اپنا سارا مال و دولت، ہیرے جواہرات اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اور پھر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو وہ نیک بزرگ تھے ان کو کبھی بھی ہم ہنستے نہیں دیکھا۔ اب اس حکایت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو اس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی، نہ شفاعت، نہ علم، نہ طب، نہ بادشاہت، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ایک دن ضرور ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے زندگی کا جام پیا ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے۔ اگر ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں ہمیں موت ضرور آئے گی۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگرچہ مضبوط قلعوں میں داخل ہو جاؤ لیکن پھر بھی تمہیں موت ضرور آئے گی، پھر بھی تمہیں موت ضرور آئے گی۔ قبر میں عذاب ضرور، اگر تم گناہگار ہو تو تمہیں قبر میں عذاب ضرور ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو میری جو میت ہوگی میرے جسم کو ایک لوہے کا تابوت بنانا، میرے جسم کو اس لوہے کے تابوت میں رکھ کر ایک صندوق میں ڈال کر اسے کمرے میں لٹکا دینا، مجھے قبر میں دفن نہ کرنا تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ جب بادشاہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اپنے والد کی میت کو لوہے کے تابوت میں رکھا، پھر ایک بڑے صندوق میں رکھ کر زنجیروں کے ذریعے کمرے میں لٹکا دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کمرے سے بڑی چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی،
بادشاہ کے وہ بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے کمرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں جو صندوق تھا وہ ہل رہا تھا. ہم نے اس صندوق کو نیچے اتارا, تابوت کھولا تو ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے والد کے جسم پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. کوئی راستہ بھی نہیں ہے, لوہے کا تابوت ہے, پھر صندوق ہے, آنے جانے کا راستہ بند ہے, لیکن اس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بادشاہ کے بیٹے کہتے ہیں ہم نے اس سانپ کو باہر نکالا اور اس کو مار دیا. پھر اسی طرح اپنے والد کی میت کو تابوت میں رکھا, صندوق میں رکھ کر کمرے میں لٹکا دیا. جب دوسری رات آئی پھر بھی وہی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو وہ صندوق ہل رہا ہے. ہم نے صندوق کو نیچے اتارا, تابوت کھولا تو کل سے پہلے والا جو سانپ تھا اس سے بھی بڑا سانپ ہمارے والد کی میت پر بیٹھا ہوا ہے. ہم نے اس کو باہر نکالا اور مار ڈالا. جب تیسری رات آئی تو بادشاہ کے بیٹے کہتے ہیں پھر اسی طرح چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی. ہم نے کمرہ کھولا, تابوت کو نیچے اتارا. وہ کہتے ہیں اب ہم حیران ہوئے, کیا دیکھتے ہیں کہ تابوت کے اندر ہمارے والد کی میت کو آگ لگی ہوئی ہے. تابوت بھی صحیح و سلامت ہے, صندوق بھی باہر سے درست ہے, لیکن اندر میت کو آگ لگی ہوئی ہے. تو وہ بادشاہ کے بیٹے کہنے لگے ہم نے اس کے بعد سمجھ لیا کہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ ضرور ہو کر رہنا ہے. وہ ان بادشاہ کے بیٹوں نے اپنے والد کی میت کو اتار کر قبرستان میں دفن کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری میت کو جہاں کہیں بھی اگر پھینک دینا تو رب کا عذاب ضرور آئے گا, رب کا عذاب ضرور آئے گا. میرے دوستو, آج بڑی عظمت والی رات ہے, بڑی برکتوں والی رات ہے. کیوں نہ ہم اس رات سے فائدہ اٹھائیں, اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی خطائیں معاف کروائیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والے تم ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے آگے نصیحت ہو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس یہ آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے, شرمسار ہوتا ہے, اس کے بعد اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور واپس پلٹ کر وہ کبھی گناہ نہیں کرتا تو اسے توبۃ نصوحا کہتے ہیں, اسے پکی سچی توبہ کہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم آج کی رات پکی سچی توبہ کریں, رب کے حضور اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں. پکی سچی توبہ وہ کس طرح ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں پکی سچی توبہ کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو وہ پکی سچی توبہ ہے. پہلی شرط ماضی پر ندامت کرنا, جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر شرمسار ہونا, اس پر نادم ہونا. دوسری شرط جو وہ گناہ کر رہا ہے توبہ کرتے وقت اس گناہ کو چھوڑ دے, اس گناہ کو چھوڑ دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد کبھی بھی گناہ نہ کرے. تو یہ ہے پکی سچی توبہ. اور یہ یاد رکھیں ہر گناہ کی جو توبہ ہے وہ ایک طرح نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے, جس طرح کہ نمازیں قضا کرنا, زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا, روزے فرض ہیں
یہ ہے حقوق اللہ۔ اگر بندہ ان گناہوں سے توبہ کرے اور ساتھ نمازوں کی قضا بھی کرے، روزوں کی قضا بھی کرے، حج بھی ادا کرے، تو یہ اس کی پکی سچی توبہ ہوگی۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جو جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، علماء فرماتے ہیں جب تک بندوں سے اپنے گناہ معافی نہ مانگ لے تب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو جو جس طرح گناہ ہوں گے ان کی توبہ بھی اسی طرح ہوگی۔ کیوں نہ آج ہم اس رات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، جو